لگ بھگ 18,000 دنیاؤں، پلینٹس، گرہ اور کائنات یعنی یونیورس کو پیدا کرنے سے پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا تو صرف ایک ذات موجود تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ تب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ چاہا کہ میری ذات کے علاوہ کوئی ایسا ہو جو میری شان و شوکت اور میری طاقت کو پہچانے اور میری تعریف کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی نور میں سے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ بس جیسے ہی یہ نور پیدا ہوا تو اس نور نے اپنے پیدا کرنے والے رب کی بڑائی کو جان کر اس کی تعریف کرنے لگا، اور یہ نور اسی طرح لاکھوں سال تک اپنے پیدا کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا رہا۔ اور اس طرح لاکھوں سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ کو اس نور یعنی نور محمدی کے تعریف کرنے کا یہ انداز اس طرح پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو اونچا مرتبہ دینا چاہا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جاری کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 پردے تیار ہو گئے، اور جب یہ 12 پردے تیار ہو گئے تو یہ نور اسی طرح ان 12 پردوں کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا رہا۔ اللہ کے حکم سے جو 12 پردے تیار ہوئے ان پردوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حجاب قدرت، نمبر 2 حجاب عظمت، اور نمبر 3 حجاب عزت، اور نمبر 4 حجاب غیبت، اور نمبر 5 حجاب جبروت، اور نمبر 6 حجاب رحمت، اور نمبر 7 حجاب نبوت، اور نمبر 8 حجاب کبریا، اور نمبر 9 حجاب منزلت، اور نمبر 10 حجاب رفعت، اور نمبر 11 حجاب سعادت، اور نمبر 12 حجاب شفاعت۔ میرے دوستو، نور محمدی پہلے پردے میں یعنی حجاب قدرت میں 12,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح پڑھتا رہا، سبحان العلی الاعلی۔ اسی طرح نور محمدی دوسرے پردے یعنی حجاب عظمت میں 11,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، سبحان عالم السر و اخفا۔ اسی طرح نور محمدی تیسرے پردے میں یعنی حجاب عزت میں 10,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح پڑھتا رہا، سبحان الملک المنان۔ اسی طرح چوتھے پردے یعنی حجاب غیبت میں نور محمدی 9,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم۔ اور پانچویں پردے یعنی حجاب جبروت میں نور محمدی 8,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا، سبحان الکریم الاکرم۔ اور اسی طرح چھٹے پردے یعنی حجاب رحمت میں نور محمدی 7,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا رہا، سبحان رب العرش العظیم۔ اور ساتویں پردے یعنی حجاب نبوت میں نور محمدی 6,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح پڑھتا رہا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اسی طرح آٹھویں پردے یعنی حجاب کبریا میں 5,000 سال تک نور محمدی اللہ تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، سبحان العظیم العظم۔ اور نویں پردے یعنی حجاب منزلت میں نور محمدی 4,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح پڑھتا رہا، سبحان العلیم الکریم۔ اور 10ویں پردے یعنی حجاب رفعت میں نور محمدی 3,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح پڑھتا رہا، سبحان ذی الملک والملکوت۔ اور 11ویں پردے یعنی حجاب سعادت میں 2,000 سال تک نور محمدی اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف کرتا رہا، سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول۔ اور 12ویں پردے یعنی حجاب شفاعت میں 1,000 سال تک نور محمدی اللہ تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ دوستو، اسی طرح یہ نور ان 12 پردوں کے اندر اپنے رب کی تسبیح بیان کر کے اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا رہا، اور اسی طرح یہ نور لگاتار ان 12 پردوں کے اندر ہزاروں سال تک اپنے رب کی تعریف بیان کرتا رہا اور اس کی پاکی بیان کرتا رہا۔ بس جب اس نور کو پیدا کرنے والے پروردگار نے ان 12 پردوں کے اندر بھی اپنے محبوب کے نور سے اپنی تعریف سنا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نور سے اس طرح خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کرسی کو پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے کرسی کے بعد لوح یعنی تختی اور تختی کے بعد قلم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو یہ حکم دیا کہ اے قلم اپنے پروردگار کے نام سے لکھنا شروع کر۔ تو اس وقت قلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا کہ اے قلم اپنے لکھنے کی شروعات میرے اس کلام سے کر اور لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس جیسے ہی قلم نے نام خدا کے ساتھ نام محمد کو سنا تو قلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین یہ اتنے اونچے مرتبے والا کون ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا جا رہا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے قلم اگر تو جاننا چاہتا ہے تو اس بات کو جان لے اور اس نور کی شان کو پہچان لے کہ یہ میرا محبوب ہے،
وہ محبوب کہ جس نے سب سے پہلے میری عبادت کی اور جس نے سب سے پہلے تیرے رب کا ذکر کیا۔ اور اے قلم سن لے کہ جب تیرے رب کی تعریف کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہ تھا تو اس نور محمدی نے سب سے پہلے تیرے رب کی تعریف کی۔ اے قلم، تیرا پروردگار اپنے محبوب کے نور سے اپنی تعریف کو سن کر اتنا خوش ہے کہ پس اب تیرے پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ بہت جلد تیرا پروردگار بہت ساری دنیاؤں کو پیدا کرے گا، اور ان ساری دنیاؤں پر وہ اپنے محبوب کو ایک ایسا مرتبہ عطا کرے گا کہ جو مرتبہ تیرے پروردگار نے اپنے حبیب سے پہلے نہ کسی کو عطا کیا ہوگا اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو عطا کیا جائے گا۔ میرے دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کی پہچان قلم سے کروائی، اور پھر اس کے بعد نام محمد کو سب سے پہلے لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لکھا گیا، اور یہ نام محمد 4000 آسمانی سال تک لوح محفوظ پر نور کی طرح چمکتا رہا۔ میرے دوستو، اسی طرح لوح و قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور میں سے بہت ساری دنیاؤں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جاری کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نور محمدی 5 حصوں میں بٹ گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کے پہلے حصے سے عرش کو پیدا کیا، اور دوسرے حصے سے آسمانوں کو پیدا کیا گیا، اور تیسرے حصے سے چاند اور زمینوں کو پیدا کیا گیا، اور چوتھے حصے سے سورج جیسے بڑے بڑے ستاروں کو پیدا کیا گیا۔ لیکن ان چاروں حصوں سے یہ سب کچھ بنانے کے باوجود بھی یہ سب کچھ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ان دنیاؤں کو روشن کرنا چاہا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کے 5ویں حصے سے روشنی کو پیدا کیا۔ اس سے پہلے اس کائنات یعنی یونیورس کے اندر روشنی کا نام و نشان نہ تھا۔ میرے دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کے 5 حصوں سے اس کائنات یعنی یونیورس کو پیدا کیا، اور اس کائنات کو روشن اور خوبصورت بنایا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان و شوکت عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پہلے مخلوق ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں اور اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ کا عبد ہے۔ میرے دوستو، عبد عربی بھاشا میں بندے کو کہا جاتا ہے، یعنی بندگی کرنے والا اور عبادت کرنے والا۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، کہ کہہ دیجئے کہ میں ہی وہ ہوں جس نے سب سے پہلے اپنے رب کی عبادت کی۔ میرے دوستو، یہ بات یاد رہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو بے شک وہ ایک انسانی شکل کے اندر پیدا کیے گئے، لیکن حقیقت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک نور ہے، جس نور سے یہ تمام کائنات یعنی یونیورس چمک رہی ہے، اور جس نور کی وجہ سے اس کائنات کو پیدا کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا صرف اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو بیان کر سکے۔ میرے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کے 5 حصوں سے اس کائنات کو پیدا کیا تو اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اور اپنے محبوب کا مرتبہ دکھانے کے لیے پیدا فرمایا، اور پھر اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے سامنے اپنے محبوب کے نور کی پہچان کروائی۔ میرے دوستو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور دنیا کو پیدا کیا، اور اس دنیا کے اندر ایک اور مخلوق کو پیدا کیا، اور پھر اس دوسری مخلوق کو بھی پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے سامنے اپنے محبوب کے نور کی پہچان کروائی۔ میرے دوستو، اسی طرح مخلوقات کو پیدا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ان گنت مخلوقات کو پیدا کیا، اور ہر مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کی پہچان کروائی اور اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا۔ میرے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ان تمام چیزوں کی جان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو اس کائنات کے اندر کسی بھی چیز کو پیدا نہ فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اور ان ساری دنیاؤں کو پیدا فرمایا، جیسا کہ ایک شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستو، ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم آنے والی ویڈیو کو اور آسان بنا سکیں۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔